سے پہلی سیڑھی ادب کی ہوتی ہے۔ ہم یہاں ادب سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ادب کے ساتھ بیٹھے۔ انتہائی مختصر ٹائم کے اندر میں اپنی حاضری کو مکمل کروں گا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ شب معراج کی رات ہو تو شب معراج کی رات باتیں کرنی چاہیے، اگر شب برات کی رات ہو تو شب برات کی باتیں کرنی چاہیے، اگر 27ویں رمضان ہو تو اس کی باتیں کرنی چاہیے، اگر بڑی عید ہو تو اس کی باتیں کرنی چاہیے، اگر چھوٹی عید ہو تو اس کی باتیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یہ تمام راتیں ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقہ سے ملی ہیں، جہاں بات ہوگی صرف رسول اللہ کی ہوگی۔ ہمیں یہ سب راتیں رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہیں۔ تو خاتم النبیین کے معنی مفہوم کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ سے لے کر آج تک اجماع امت میں سے حضور سرور کائنات افضل المخلوقات حضور خاتم النبیین ہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں پہلے نبیوں میں اس طرح ہوں کہ جس طرح کسی شخص نے کوئی عمدہ عمارت تیار کی، عمارت تیار کرنے کے بعد اس نے اس عمارت میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیا ہو، اس کی تعمیر مکمل نہ کی ہو، اور میں وہ نبیوں میں سے آخری نبی ہوں جس نے اس محل کو آ کر مکمل کر دیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ اسی آیت کے تحت فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے سامنے کسی نے دعویٰ نبوت کیا، دعویٰ نبوت کرنے کے بعد جس کے سامنے کسی نے دعویٰ نبوت کیا اور اس نے اس سے آگے کوئی دلیل مانگی، اس کے دعوے کے مطابق اس نے کوئی دلیل مانگی، تو وہ دلیل مانگنے کے ساتھ ہی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، وہ دلیل مانگنے کے ساتھ ہی دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے جن کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا کہ حضور میری بکری چوری ہو گئی، میری بکری چوری ہو گئی ہے۔ تو امام اعظم نے قصاص کو بلایا، قصاص کو بلانے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اس سے پوچھنے لگے کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اس نے عرض کی کہ 9 یا 10 سال بکری کی عمر ہوتی ہے، 9 یا 10 سال بکری کی عمر ہوتی ہے۔ تو امام اعظم نے اس دن سے لے کر 10 سال تک بکری کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ بکری کسی چور نے آ کر قصاص کو دی ہو، اور اس قصاص نے اس بکری کو پھٹے پر ذبح کر دیا، وہ حرام کا لقمہ امام اعظم کے پیٹ میں چلا جائے۔